بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت فرست کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہے ہمارا ایپیسوڈ نمبر 37، اور آج ہم بات کریں گے اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے 10 طریقے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو اپنا سبق یاد نہیں ہوتا، سبق یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چیزیں زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی ہیں، یا چیزوں کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں 10 طریقے 10 نسخے آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اپنی یادداشت کو آپ بہتر بنا پائیں گے، انکریز کر پائیں گے چیزوں کو، اور ان طریقوں پر عمل کر کے آپ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوں گی، اور دیگر چیزوں کو بھی آپ یاد کر پائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تو ناظرین سب سے پہلے ترتیب بنائیں، چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں، ایک ترتیب بنائیں چیزوں کو۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں کہ الماری ہے، الماری میں اگر چیزیں بکھری پڑی ہوں تو اس کو تلاش کرنا قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کی ایک لسٹ بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں، تو اسی الماری میں آپ ایک مرتبہ میں چیزوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دکان دیکھ لیں، ڈاکٹر کی جو چیزیں دوائیاں ہوتی ہیں وہ کتنی ساری ہوتی ہیں، اور کتنی بڑی دکانیں ہوں، لیکن ڈاکٹر ایک مرتبہ میں اس دوائی کو ایک مرتبہ میں نکال لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، ایک ترتیب سے ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کو کوئی بھی دوائی، کوئی بھی چیز تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کا ذہن جو ہے اسی طرح سے الماری کی طرح ہے، اگر اس میں چیزیں اگر بکھری پڑی ہوں تو ان چیزوں کو تلاش کرنا، ان کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ چیزوں کو ترتیب دے لیجئے، ان کا ایک ربط بھی بنا لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسی لیے یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے جن باتوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی ایک ترتیب بنا لیں، ترتیب بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا آپس میں ایک ربط بنا دیں تاکہ اس چیز کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دہرائی کا عمل۔ جی ہاں ناظرین، کسی بھی چیز کو بار بار دہرانے سے وہ چیزیں نہ صرف یہ کہ یاد رہتی ہیں، بہت دنوں تک یاد رہتی ہیں۔ آپ کو بتلا دوں کہ ہمیں وہ باتیں، وہ حقائق، وہ چیزیں زیادہ دن تک یاد نہیں رہتی جن کو ہم یاد نہیں کرتے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمارا ذہن بہت تیزی سے بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر 80 سے 100% تک مواد ہمارے ذہن میں رہتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنا سبق دہرا لیں۔ اگر آپ اپنے سبق کو 24 گھنٹے کے اندر دہرا لیتے ہیں تو آپ اپنا سبق نہیں بھول سکتے، ان چیزوں کو نہیں بھول سکتے، چونکہ 80% چیزیں آپ کے ذہن میں ابھی بھی برقرار ہیں، محفوظ ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر ان چیزوں کو اگر آپ دہرا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ آپ بھولیں گے بلکہ مدتوں تک ان چیزوں کو آپ یاد بھی رکھ پائیں گے۔ تو کسی بھی چیز کو اگر آپ یاد کرتے ہیں تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر کئی دفعہ دہرائیں، اس سے آپ کی یادداشت بہتر ہوگی، چیزیں آپ کو زیادہ دیر تک بھی یاد رہیں گی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، وقفہ رکھیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ سبق یاد کرتے ہیں تو ریگولر کسی بھی چیز کو گھنٹہ بیٹھ کر یاد نہ کرتے رہیں، بلکہ دورانیہ آپ اس دوران میں وقفہ رکھیں۔ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو، 1 گھنٹے کا وقفہ ہو، آپ اس میں وقفہ رکھیں۔ اس کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہ دیں جن چیزوں کو آپ یاد کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے سبق کو یاد کر رہے ہیں تو سبق سے بالکل اپنی توجہ آپ ہٹا لیں، کیونکہ ذہن ایک ہی چیز کو بار بار سوچنے اور یاد کرنے سے بالکل انسان جو ہے اکتا جاتا ہے، انسان کا ذہن بھی اکتا جاتا ہے۔ اس لیے وقفہ بھی بہت ضروری ہے۔ کم از کم آپ 40-45 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس وقفے میں سبق سے متعلق کوئی بھی چیز نہ سوچیں۔ آپ کی توجہ کا دورانیہ 45 منٹ یا اس سے زیادہ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ اپنے ذہن اور دل و دماغ کو تھوڑا سا آرام دیں، اور آپ اس درمیان میں چاہیں تو دیگر چیزیں، کھیل کود، نماز یا چائے وغیرہ جو بھی ہے، آپ یہ سب سارا کام کر لیں، لیکن ان درمیان میں، وقفہ کے درمیان میں آپ اپنے سبق کو نہ دہرائیں، نہ ان پر آپ اپنی توجہ رکھیں، اس سے بالکل اپنی توجہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں۔ تو وقفہ بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4،
یقین دہانے۔ جی ہاں ناظرین، کسی بھی چیز کے تعلق سے اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں تو بالکل یاد ہو گئی ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ چیزیں آپ کو یاد ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یاد ہونے کے باوجود بھی آپ ان چیزوں کو نہیں سنا سکتے، نہیں یاد کر سکتے۔ تو یقین دلانا آپ کو اپنے ذہن کو ہے کہ آپ کو سبق یاد ہو چکا ہے، آپ سبق یاد کر چکے ہیں، آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ سائنسداں اس چیز پر بہت زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خود کو ہدایت دینے کے طریقے، جس کو انگریزی میں آٹو سجیشن کہا جاتا ہے، بہت اس پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود کو بار بار یہ بتائیں کہ آپ کی یادداشت بہت بہتر اور بہت شاندار ہے۔ یہ کام آپ اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ بہت کچھ یاد کرنے کے قابل ہے، آپ بہت کچھ یاد کر سکتے ہیں، آپ کو بہت کچھ یاد ہو چکا ہے، تو یہ یقین دہائی جو ہے آپ خود جو ہے اپنا اثر دکھلانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے اندر کا سویا ہوا جن یوں سمجھے کہ جاگ جاتا ہے۔ ماہرین نے یادداشت کو بہتر بنانے کی فرضی گولیاں طالب علموں کو کھلائیں اور ساتھ یہ بتایا کہ ان سے آپ کی یادداشت 100% بڑھ جائے گی، اور نتیجہ بھی واقعی 100% آیا، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا طالب علموں کو کہ وہ اپنا سبق یاد کر چکے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے ان کو صرف فرضی دوائیاں کھلائی تھیں، یقین ان کو دلا دیا تھا، اور اس یقین دہائی کی وجہ سے ان طالب علموں کو اپنا سبق جو ہے بالکل یاد ہو گیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو سبق یاد ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، آپ یاد کرنے کے قابل ہیں، تو اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیے کہ آپ کو اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں، آپ اپنا سبق آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5، تصویر اور تصور۔ جی ہاں ناظرین، تصویر اور تصویر کسی بھی چیز کو کی ہم دیکھ لیں تو اس کو ہم نہیں بھولتے، اور تصور میں کسی چیز کو بیٹھا لیں تو اس کو بھی ہم نہیں بھولتے۔ آپ کو وہ باتیں، وہ واقعات بہت عرصے تک یاد رہتے ہیں جن کی آپ نے اپنے ذہن میں کوئی تصویر بنا رکھی ہو۔ ہمارا ذہن تصویروں میں سوچتا ہے، تصویروں میں چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ آنکھ کی یادداشت کان کی یادداشت سے 20 گنا زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن میں ایک اس کی تصویر بنا لے۔ تصویر اور تصور کافی عرصہ تک آپ کے ذہن میں یاد رہے گا، آپ کو تازہ رہے گا۔ نمبر 6، وقت طے کر لیں۔ جی ہاں ناظرین، یاد کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کو آپ اپنا وقت طے کر لیں۔ آدھے گھنٹے میں آپ نے یاد کرنا ہے، یا 1 گھنٹے میں آپ نے یاد کرنا ہے، یا 10 منٹ کے اندر آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے ان چیزوں کو 10 منٹ کے اندر یاد کرنے کے لیے، آدھے گھنٹے کے اندر یاد کرنے کے لیے، یا 1 گھنٹے کے اندر یاد کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنا وقت طے نہیں کرتے تو پھر آپ کا ذہن جو ہے، دل و دماغ جو ہے بالکل مطمئن رہتا ہے، اس کی توجہ پوری طرح سے ان چیزوں پر فوکس وہ نہیں کر پاتا ہے، ان کی توجہ ان چیزوں پر نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے آپ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک شیڈول بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، اور اس کے ساتھ اس چیز کو یاد کرنے کا وقفہ بھی بنا لیں کہ آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر ان چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا ذہن جو ہے بالکل ایکٹیو ہو جائے گا، پوری توجہ اس پر جو ہے ہو جائے گی، اور ان چیزوں کو آپ جلد یاد کر پائیں گے۔ آپ اس کے لیے وقت ضرور طے کر لیں۔ نمبر 7، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد کریں۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے ایک ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ یاد کرتے ہیں تو چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوتی، کنفیوز ہو جاتے ہیں، صحیح سے آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں ہو پاتی۔ ان چیزوں میں جو چیزیں سب سے چھوٹی ہیں، جو مختصر ہیں، کم ہیں، پہلے ان چیزوں کو آپ یاد کر لیں، پھر بعد کی چیزیں آپ بآسانی یاد کر پائیں گے۔ لیکن آپ پہلے ہی بڑی چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو نہ بڑی چیزیں یاد ہو پائیں گی آپ کو، نہ چھوٹی چیزیں یاد ہو گئی۔ لہٰذا آپ کے سبق میں، آپ کے یاد کرنے میں جو چیزیں بالکل ہلکی پھلکی ہیں، چھوٹی ہیں، کم ہیں، ان کو پہلے یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ کا ذہن ایکٹیو ہوگا کہ اتنی ساری چیزیں ہمیں یاد ہو گئی، اب ان چیزوں کو یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تو اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، چیزیں آپ کو جلدی یاد ہوں گی۔ تو پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ یاد کر لیں۔ نمبر 8،
اچھی نیند لیں۔ جی ہاں ناظرین، سائنسداں کا کہنا ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ رات میں اچھی اور بہتر نیند لے، اور اس کے لیے آپ جو ہے کم و بیش 7 سے 8 گھنٹے تک سوئیں۔ اگر آپ صبح فجر میں اٹھنے کے عادی ہیں تو آپ کو دن میں بھی کچھ وقفہ تک آرام کرنا چاہیے، جس کو ہم قیلولہ بولتے ہیں، تو قیلولہ بھی کر لیں آپ، لیکن رات میں آپ بہتر اور اچھی نیند لیں۔ اور اچھی نیند یہ آپ کے ذہن اور دل و دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ جو ہے نگیٹو چیزوں کو نکالتا رہتا ہے، تو سونا بھی، نیند لینا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک طرح کا یہ آرام ہے ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ کے لیے۔ ہر چیز کو آرام چاہیے، اور نیند سے آپ کا دماغ، آپ کا ذہن اور آپ کا دل یہ سب کچھ آرام کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح ہم دن میں ایکٹیو ہو کے وہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ تو رات میں آرام اور نیند بہت ضروری ہے اچھی یادداشت اور بہتر ذہن اور دل و دماغ کے لیے۔ نمبر 8، نمبر 9، مضمون تبدیل کریں۔ جی ہاں ناظرین، مضمون تبدیل کریں۔ ایک چیز کو یاد کر کر کے انسان اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، اب ان چیزوں کو یاد کرنے میں دل من نہیں لگتا۔ کیا ہے نا کہ ایک چیزوں کو بار بار دیکھنے سے یا ایک چیزوں کو بار بار پڑھنے سے ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ بھی اکتا جاتا ہے، ہم خود اکتا جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے درمیانے میں 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں آپ جو ہے اپنا مضمون چینج کر لیں۔ کسی کا اگر قرآن آپ یاد کر رہے ہیں تو آپ جو تجوید یاد کرنے لگیں، تجوید یاد کر رہے ہیں تو آپ اردو پڑھنے لگیں، اردو پڑھ رہے ہیں تو آپ ہندی پڑھنے لگیں، ہندی پڑھ رہے ہیں تو آپ انگریزی پڑھنے لگیں۔ اس طرح سے آپ اپنا مضمون چینج کر سکتے ہیں، کتابیں چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ پھر سے ایکٹیو ہو جائے گا، کیونکہ بار بار چیزوں کو دیکھنے اور پڑھنے سے ذہن جو ہے، ہمارا دل و دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مضمون کا تبدیل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، نمبر 10، تکرار و بحث و مباحثہ۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کے پاس ساتھی ہے، اگر آپ ساتھیوں کے پاس بیٹھتے ہیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، یا آپ گروپ کے اندر ساتھیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی کتابوں کے تعلق سے، چیزوں کے تعلق سے کریں۔ جو چیزیں آپ کا سبق ہیں، آپ کو یاد کرنا، ان چیزوں کے تعلق سے اگر آپ تکرار کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ نہ چیزیں اس سے کہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، بلکہ وہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں آ جائیں گی جو چیزیں اب تک آپ کے ذہن میں نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے ساتھی کو معلوم ہو، اور وہ چیزیں جو آپ کے ساتھی کو نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم ہو، تو اس طریقے سے ان کا علم آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا علم ان کے پاس جائے گا۔ تو چیزیں، بہت ساری چیزیں ہمارے بحث و مباحثے سے بھی ہمیں یاد آتی ہیں اور بہت دنوں تک یاد رہتی بھی ہیں۔ تو تکرار بھی دوستوں کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان گروپ بنا کر کے بہت ضروری ہے، اور یہ تکرار علمی ہونی چاہیے۔ جھگڑے، فتنے، فساد یا ادھر ادھر کی باتیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کل ملا کر 10 نسخے ہیں، طریقے ہیں جس سے آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ اپنے ذہن اور دل و دماغ کو اس سے تازہ رکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے بہت جلد جو ہے اپنے مائنڈ کو انکریز کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر انشاءاللہ آپ عمل کریں، اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتی ہوئی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع